آج بھی 108 سال کی وہ اماں کراچی کی ایک بستی میں رہتی ہے۔ 1947 میں اس اماں کے 4 جوان بیٹے ہندوؤں نے کاٹ دیے تھے اور اس کی بیٹی کی عزت اس کی آنکھوں کے سامنے تار تار کر دی تھی۔ وہ 14 اگست کا دن آتا ہے تو بوڑھی اماں 2 ہاتھ لہرا کے بازار میں نکل آتی ہے، کہتی ہے حکمرانوں مجھے بتاؤ تو صحیح میری بیٹی کی عزت کیوں لوٹی تھی، مجھے بتاؤ تو صحیح اگر اسلام نافذ نہیں ہونا تھا تو میرے 4 جگر کے ٹکڑے کیوں کاٹ دیے گئے تھے، کیوں ہم لٹے، کیوں ہمیں ستایا گیا، کیوں ہمیں بے آبرو کیا گیا۔ میرے عزیزوں آج لڑائیاں ہی لڑائیاں ہیں، نہ مولوی باز آتا ہے، نہ پیر باز آتا ہے، نہ حکمران باز آتا ہے، نہ لیڈر باز آتا ہے۔ تفریق ہی تفریق ہے، تفریق ہی تفریق ہے۔ پہلے یہ تفریق ہے میں پاکستانی ہوں، مسلمان نہیں پاکستانی، اور آپ کس دھرتی پہ نعرہ لگتا ہے سب سے پہلے پاکستان، اسلام کا نام نہیں، پہلے میں پاکستانی ہوں، اس کے بعد میں پنجابی ہوں، اس کے بعد پھر میں گجرانوالہ کا ہوں، اس کے بعد پھر میں دکھڑ کا ہوں، دکھڑ کے بعد پھر میرا محلہ کون سا ہے، اور پھر میں دوسری کی گلی برداشت نہیں کرتا، میری گلی پہلے بننی چاہیے۔ بس ایسی ہوا چلی ہے کہ ہر شخص سوچتا ہے تمام شہر جلے بس ایک میرا گھر نہ جلے۔ ہمیں اپنی اپنی پڑ گئی اور میرے مصطفیٰ کا دین پھر سے بے آبرو، رسول اللہ کا دین پھر سے بے آبرو۔ مسجدیں بڑی بڑی، نمازی کوئی نہیں، ادارے بڑے بڑے، طلباء کوئی نہیں۔ میرے عزیزوں مجھے معاف کرنا، آج کچھ مزاج میں آپ کو تلخی محسوس ہوگی، خوگر حمد سے تھوڑا سا گلا بھی سن لے۔ محفل بھی وہی اچھی لگتی ہے جس محفل میں 10 سیاستدان اسٹیج پہ ہوں اور ان کو موقع دیا جائے وہ پیسے بانٹ رہے ہوں۔ نعت خواں تو امیر ہو گیا، قوال تو امیر ہو گیا، اس قوم نے بڑے بڑے نادانوں کو رئیس کر دیا، لیکن دین کا نام لینے والا مولوی بھکاری بن گیا۔ وہ بیچارہ کبھی کھال مانگنے جاتا ہے، وہ بیچارہ کبھی ختم کے پیسے لینے جاتا ہے، وہ کبھی کل خانی پہ جاتا ہے، وہ بھکاری بنا دیا، بھکاری، سازش رچی، سازش، دین کا مبلغ بھکاری بن گیا۔ ہم نے بڑا دھوکہ کیا اس دین کے ساتھ۔ دین نبی دا وانگ یتیماں رووے تے کرلاوے، میں کتھوں لبا عمر بہادر، میں کتھوں لبا عمر بہادر، جڑا مینوں سینے لاوے۔ دوستو اتنے دھوکے، اتنی تکلیفیں، اتنی اذیتیں اس دین کے ساتھ۔ میں نے ایک مدرسہ بنایا، میرے اس مدرسے کے اندر 4 اساتذہ پڑھانے کے لیے بیٹھتے ہیں، 2 استانیاں معلمات پڑھانے بیٹھتی ہیں۔ میں آپ کو درد نہیں بتا سکتا کہ بچے غریب گھروں کے، ٹیلنٹ اتنا، ان کے اندر ٹیلنٹ اتنا۔ ایک ایسا بچہ میرے پاس ہے کہ اتنا ذہین بچہ، اتنا ذہین، لیکن اس کے ابا جی مجھے فون کر کے کہتے ہیں قاری صاحب، مولوی صاحب، حضرت صاحب میں غریب آدمی ہوں، میں 8 سال میں پورا عالم نہیں بنا سکتا، آپ مہربانی کریں 2 سال میں میرے بچے کو تیار کر دیں، میں روزی روٹی بھی تو اپنی پوری کرنی ہے۔ میرے عزیز یہ کیسا دھوکہ دیا گیا، کیسی تکلیف دی گئی، کتنی اذیت پہنچائی گئی کہ آج ہمارے بچے، رئیسوں کے بچے تو کتنی آسانیوں میں ہیں، جا کے منتیں کر کے اسکول میں داخل کراتے۔ اب پہلی کلاس کی فیس 2000 روپیہ رکھ دی گئی ہے، لیکن ہمارے اندر بھوت سوار ہوا انگریزی کا۔ میں سرکاری تعلیم کی مخالفت نہیں کرتا، میں انگریزی تعلیم کی، لیکن میں کہتا ہوں دین کا کیا قصور ہے، دین کی کیا غلطی ہے میرے ساتھیوں پتلا۔ اور پھر مصیبت بن جاتی ہے، ابھی جانچ پڑتال ہوتی ہے نا کاغذوں کی تو ہمیں مصیبت بنتی ہے، ہم نمازیں یاد کرتے پھرتے، دعائے قنوت یاد کرتے پھرتے، نماز جنازہ میں اعلان ہوتا ہے آج بھی، جس کو جنازے والی دعا نہیں آتی رفیع جانی پڑھ لے، اس کو جنازے والا درود نہیں آتا درود ابراہیمی پڑھ لے۔ اتنا دھوکہ دین کے ساتھ، اتنا دھوکہ۔ میرے عزیز ابھی تو کربلا لگنی ہے، ہم نے ایک کربلا میں جانا ہے، ابھی تو امام مہدی کو آنا ہے، ہم کو نکلنا ہے۔ غور کرو، تفکر کرو، روزی روٹی کے لیے نہیں آئے ہم، یہ کام تو کافر